السلام علیکم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور جب آیا تو اس میں خلیفہ سلیمان بن عبد المالک المروان یہ خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ اس وقت کے۔ تو ایک بار خلیفہ سلیمان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک ایسے نوجوان پہ پڑی کہ ان کا جو چہرہ تھا وہ بڑا ہی باوقار تھا، مگر لباس سے وہ نوجوان تنگ دست لگ رہا تھا، مفلسی ظاہر ہو رہی تھی۔ تو خلیفہ وقت نے پوچھا اس نوجوان کے بارے میں کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس کا نام سالم، اس کے والد کا نام عبداللہ اور اس کے دادا کا نام عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو نوجوان ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ہے، نام اس کا سالم ہے۔ تو خلیفہ نے اسے اپنے پاس بلایا، نوجوان آ گیا تو خلیفہ وقت نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تیرے دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں بہت بڑا شیدائی ہوں، مداح ہوں، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ میرے دور میں آپ کی یہ حالت ہے۔ اب بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کوئی ایسی حاجت تاکہ میں آپ کی حاجت روائی کر سکوں۔ تو سیدنا سالم بن عبداللہ اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، مجھے شرم آتی ہے، میں بیت اللہ شریف میں کھڑا ہوں، اس ذات کے گھر میں اور اس ذات کے سامنے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، جو اس کل کائنات کا خالق ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور میں اس کے گھر میں کھڑا ہو کر کے آپ سے اپنی حاجتیں بیان کروں، آپ سے کچھ مانگوں، مجھے بہت شرم آتی ہے۔ خلیفہ وقت سمجھ گیا، اس نے اپنے ہرکاروں کو کہا کہ جب یہ نوجوان بیت اللہ شریف سے باہر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو اس کے جو ہرکارے تھے، جو اس کے نوکر تھے، جو اس کے لیے کام کرتے تھے، وہ جب حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر یہ جب خانہ کعبہ سے باہر آئے، بیت اللہ شریف سے باہر آئے، تو اسے پیغام پہنچا دیا گیا کہ خلیفہ وقت آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یوں وہ خلیفہ وقت کے پاس پہنچ گئے تو سلیمان بن عبد المالک نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، اب تو آپ بیت اللہ شریف سے باہر ہیں، اب آپ بتائیں، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، اب آپ بتائیں کہ میں آپ کی کیا کرتا ہوں۔ تو سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، آپ میری کون سی حاجات پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخروی یعنی آخرت کی؟ تو خلیفہ نے کہا کہ میں تو دنیاوی حاجات پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی حاجات پہ تو میری کوئی دسترس نہیں ہے کہ میں اسے پوری کروں۔
تو آپ اپنی دنیاوی حاجات بتائیں تاکہ آپ کی مدد ہو سکے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے خلیفہ، میں نے تو اپنے اللہ سے دنیا نہیں مانگی، تو آپ سے کیا کہوں گا میں؟ ہاں البتہ اگر آپ میری آخرت کی حاجات پوری کر سکتے ہیں تو میں بیان کر دوں۔ تو خلیفہ کچھ بڑا ہی ششدر رہ گیا، اور خلیفہ نے کہا کہ اے نوجوان، یہ تو نہیں، یہ تیرا خون بول رہا، میں صرف دنیاوی حاجات پہ قادر ہوں، مال و متاع دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، گزر اوقات کے لیے کوئی ذریعہ بنا سکتا ہوں، مگر آخرت پہ میرا کوئی دسترس نہیں ہے۔ یوں وہ نوجوان وہاں سے رخصت ہوا اور بیت اللہ شریف کی گلیوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اس نوجوان نے یعنی سالم بن عبداللہ بن عمر، اس نے خلیفہ وقت سلیمان بن عبد الملک المروان کو ایک زبردست پیغام دے دیا کہ اے خلیفہ وقت، آخرت کی تیاری شروع کر دو۔ خدا حافظ۔